کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے، یعنی عورت نے حیض کے زمانے میں جو لنگی یا پاجامہ پہن رکھا ہے اس پر خون لگ جائے تو وہ دھونے سے پاک ہو جائے. البتہ دھونا ہے اسے اچھی طرح سے، وہ کپڑا ناقابل استعمال نہیں ہوگا، اس کو دھو ڈالیے پاک ہو جائے گا، بس اتنا ہی مسئلہ ہے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء ابنة ابي بکر الصدیق. یہ حضور کی سالی ہیں، انہوں نے خود مسئلہ پوچھا ہے مگر اپنے آپ کو غائب کر رہی ہیں. ان امرأة سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة. یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کپڑے پر خون لگ جائے تو کیا کریں، یعنی اس کو پاک کس طرح کریں. حضور نے فرمایا خطی ہی. حد کے معنی دو لفظ ہیں، حد اور حق. ہا لمبی تا اور بڑی ہا اور کاف دونوں کے معنی ہیں رگڑنا، ملنا. حضور نے فرمایا کہ اس کو رگڑو، جہاں کپڑے پر خون لگا ہے اسے رگڑو. یہ خشک نہیں رگڑنا، پانی میں بھگا کر کے کپڑا رگڑنا ہے. پھر پورا کپڑا رگڑنے کے بعد خاص وہ جگہ جہاں خون لگا ہے اسے انگلیوں کے بیچ میں لے کر وہ خاص جگہ رگڑنی، اور وہ بھی بھگا کر پانی ڈالتے جاؤ اور وہ جگہ رگڑتے جاؤ. جب یہ دیکھو کہ عورت دیکھے، جب عورت دیکھے کہ اثر ختم ہو گیا، خون کا اثر ختم ہو گیا، تب کپڑا دھو ڈالے اور سکھا کر کے نماز پڑھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیہ ثم اقرصیہ بالماء. نہیں، میں نے تھوڑی غلطی کی. پہلی مرتبہ جو کپڑا رگڑے گی خطیہ، یہ خشک کپڑا رگڑے گی، ابھی کپڑے کو بھگایا نہیں. اس وقت جب خشک ہے اور کپڑا بھی اس کے اوپر خون لگا ہے اور خون بھی خشک ہو گیا ہے تو اس خشک کپڑے کو رگڑے اور رگڑ کر کے پہلے صاف کرے اور صاف کر کے پھر پانی ڈالے اور پھر بھگا کر کے انگلیوں کے بیچ میں وہ جگہ رگڑے. خطیہ ثم اقرصیہ بالماء. یہ مطلب کب ہے؟ جب آپ بالماء کا تعلق قائم کریں صرف اقرصیہ کے ساتھ، تو مطلب یہ. اور اگر دونوں کے ساتھ تعلق قائم کریں تو پھر پہلا مطلب ہے جو میں نے بیان کیا. اور ایسا آگے ایک حدیث آ رہی باب الامامت میں کہ وَلَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. یہ جو الا بِإِذْنِهِ ہے اسے امام احمد نے دونوں ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا ہے. یہ آ رہی ہے حدیث. جب الا بِإِذْنِهِ دونوں ٹکڑوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے تو بالماء دونوں کے ساتھ کیوں نہیں جڑ سکتا؟ تو اگر آپ بالماء کو دونوں لفظوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پہلا مطلب ہے جو میں نے بیان کیا. اور اگر اس کو آپ صرف ثانی کے ساتھ جوڑیں تو پھر دوسرا مطلب ہے، یعنی پہلے خشک کپڑا رگڑو اور پھر پانی میں بھگا کر کے انگلیوں کے بیچ میں لے کر رگڑو. جیسے پہلے جو بات میں نے کہی تھی وہ غلط نہیں، وہ بھی صحیح ہو سکتی ہے اور دوسری بھی صحیح ہو سکتی ہے. خطیہ ثم اقرصیہ بالماء ثم رشیہ. رشیہ مانے فغسلیہ، پھر کپڑا دھو ڈالو. یہ لفظ رش غسل کے معنی میں آیا ہے. ثم رشیہ وصلی فیہ. وفی الباب عن ابی ہریرہ وام قیس بنت محصن قال ابو عیسیٰ حدیث اسماء فی غسل الدم حدیث حسن صحیح. اس کے بعد حضرت ایک نیا مسئلہ چھیڑ رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دانستہ یا نادانستہ بدن پر یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہو، اس حال میں نماز پڑھ لی گئی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ پھر سنو، دانستہ یعنی جانتا ہے یا نادانستہ اسے پتہ ہی نہیں. دانستہ یا نادانستہ کپڑے پر یا بدن پر ناپاکی لگی ہوئی اور اس نے اس حال میں نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ حنفیہ کی رائے ہے کہ دیکھو کتنی ناپاکی ہے، قدر درہم ہے، کم ہے، زیادہ ہے. اگر قدر درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، قدر درہم سے زائد ہے نماز نہیں ہوگی.
اور ٹھیک قدر درہم ہے، نہ کم نہ زیادہ، تو ابھی نماز مکروہ تحریمی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ نجاست غلیظہ کا ہے، نجاست خفیفہ کا نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اس مسئلے میں بہت ٹائٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مطلق ناپاکی نہیں چلے گی، نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، ذرا سی بھی ناپاکی ہے تو نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو۔ امام احمد علیہ الرحمہ اس مسئلے میں بہت ڈھیلے، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اوکے، ہو جائے گی نماز، چلنے دو، گاڑی چلنے دو آگے۔ یہ ائمہ کی رجحان ہے، ایک طرف امام احمد جو بہت ڈھیلے ہیں اس مسئلے میں، ایک طرف امام شافعی علیہ الرحمہ ہے جو بہت ٹائٹ ہیں اس مسئلے میں، بیچ میں حنفیہ ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں، تینوں میں سے دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اور قدر درہم کی جو حدیث ہے وہ موضوع ہے، وہ کسی نے گھڑی ہے، ضعیف نہیں، وہ موضوع روایت ہے، لہذا دلیل کسی کے پاس نہیں۔ پھر ان ائمہ نے یہ رائے کیوں قائم کی؟ امام شافعی اور امام احمد نے کیوں رائے قائم کی؟ جاؤ پوچھو ان سے کیوں قائم کی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو رائے قائم کی ہے وہ موضع استنجا پر قیاس کیا ہے۔ پتھر سے ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی، اس حال میں نماز پڑھ سکتے، اور ڈھیلے سے استنجا کرنے سے جگہ پاک نہیں ہوتی، ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد بھی جگہ ناپاک رہتی۔ تو جب اس جگہ کے ناپاک ہونے کے ساتھ نماز جائز ہے تو آئینہ لے کر دیکھو وہ کتنی جگہ ہے، موضع استنجا کتنا ہے، آئینہ رکھ کے دیکھو، وہ بقدر درہم ہے، تو اس پر سے قیاس کر کے حنفیہ نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ دوسرے فقہا نے کیسے مسئلہ طے کیا ہے وہ جانے۔ وقد اختلف اهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل ان يغسله، فقال بعض اهل العلم من التابعين اذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه اعاد صلاته، وقال بعضهم اذا كان الدم اكثر من قدر الدرهم اعاد صلاته۔ یہ حنفیہ کی رائے ہے کہ اگر قدر درہم زائد ہے تو نماز نہیں ہوئی، اور ٹھیک قدر درہم ہے تو نماز مکروہ تحریمی، اور قدر درہم سے کم ہے تو نماز ہو گئی۔ وهو قول سفیان الثوری وابن المبارک ولم يوجب بعض اہل العلم من التابعین وغیرہم علیہ الإعادة، یعنی امام احمد نے بہت نرمی کی۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ، امام شافعی نے مسئلہ بہت سخت کر دیا۔ وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك۔ چلو آج جمعرات اتنا ہی رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا رأيتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم المداحين فاحصوا في وجوههم التراب، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة
فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. کل پرسوں ایک طالب علم نے یہ بات کہی کہ آپ جو حدیثیں لکھواتے ہیں تو طالب علم ادھر سیدھا لکھتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ غلطی میری یا میرے طالب علموں کی؟ کہنے لگے نہیں، آپ کے طالب علموں کی غلطی ہے. یہ ان کا مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے خدا کے لیے رحم کرو، تمہاری یہ غلطی تو میری طرف منسوب ہو رہی، اس لیے حدیثوں کو صحیح لکھو، اور تم میں سے جو صحیح نہیں لکھ سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھیوں میں ایسے سمجھدار ہیں، ان کی کاپی سے ملا کر کے اپنی حدیثوں کے الفاظ صحیح کرو اور یاد کرو. طالب علم اس سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کی نظیر میں طالب علموں سے عبارت نہیں پڑھواتا، اور میں نے اب طے کر لیا ہے کہ اب طالب علموں سے عبارت نہیں پڑھواؤں گا. کیوں طے کر لیا ہے؟ 3 وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات میں نے طے کی. ایک وجہ میں تمہیں بیان کر چکا کہ طالب علم پریشان بہت کرتے ہیں عبارت پڑھنے میں، اور مجھے غصے ہونا پڑتا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا پڑتا ہے. اور یہ درسگاہ ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں باہر کے لوگ بھی آ کر بیٹھتے ہیں، اور ممکن ہے وہ کوئی برا اثر لے کر جائیں کہ حدیث شریف کے سبق میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال یہ بے تمیزی اور بدتمیزی تو ہے کہ حدیث شریف کا سبق پڑھا رہا ہے استاد اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے. بے تمیزی اور بدتمیزی سمجھی جاتی ہے. یہ قصہ سناؤں. اجراڑے کے مدرسے کے جو بانی ہیں حافظ محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، اپاہج معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، اٹھا کر لے کے چلنا پڑتا تھا. اور حضرت گنگوہی کے اجل خلفاء میں، حضرت گنگوہی کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور ہمارے سارے اکابر میرٹھ سے پیدل چل کر اجراڑے میں ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، اتنے بڑے آدمی. تو ایک مرتبہ وہ یہاں آئے حضرت مدنی کے یہاں، اور حضرت مدنی سے کہنے لگے میں تھانے بھون جاؤں گا مولوی اشرف علی کے پاس. تو حضرت مدنی نے کہا تمہاری دال وہاں نہیں گلے گی، کھانا تو کھا لو. کہا نہیں، وہیں کھانا کھاؤں گا. جاؤ. وہاں پہنچے، یہ گاڑی سے اترے. طالب علم چٹی یہاں بٹھاتا تھا، کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو یہاں بٹھا کے، وہ چل نہیں سکتے اپاہج تھے، جا کر مجلس میں بٹھا دیے. اس مجلس میں حضرت تھانوی کسی مرید پر کسی بات پر غصے ہو گئے اور ڈنڈے سے پٹائی کی. حضرت تھانوی نے اپنے ایک مرید کی جو عالم تھا اس نے کوئی غلطی کی اور حضرت ڈنڈے سے پٹائی کی. یہ منظر دیکھ کر حضرت حافظ صاحب کہنے مجھے لے چلو، کہاں بدتمیز کے یہاں لے آئے. جن کے خادم نے اٹھایا اور لے کے چل دی. ان کے چلے جانے کے بعد حضرت تھانوی کی نظر پڑی، پوچھا کون تھا یہ، کس نے یہ جملہ کہا؟ تو بتلایا گیا کہ حضرت حافظ صاحب آئے تھے، وہ یہ کہہ کر کے چلے گئے. اب حضرت حافظ محمد حسین صاحب حضرت گنگوہی کے بڑے خلفاء میں سے، حضرت تھانوی کے زمین کے پیروں تلے زمین سرک گئی. خیر وہ تو واپس یہاں دیوبند آئے، اور آ کر حضرت مدنی سے کہنے کھانا کھلاؤ. تو حضرت نے فرمایا گئے تھے کھا کر نہیں آئے. کہنے بدتمیز ہے، میں نے وہاں نہیں کھانا کھایا. خیر حضرت نے کھانا کھلایا، واپس چلے گئے. حضرت تھانوی معافی مانگنے کے لیے میرٹھ تک سوار گئے ہیں، اور میرٹھ سے آگے سواری تھی مگر میرٹھ سے پیدل چل کر اجراڑے حاضر ہوئے ہیں اور حضرت سے معافی مانگی. تو حضرت حاجی صاحب نے کہا تمہاری سزائیں یہ ہیں کہ 3 دن یہاں رہو اور واز کہو. تو حضرت تھانوی 3 دن اجراڑے میں رہے ہیں اور 3 دن واز کہیں، اور حضرت حاجی صاحب ان کے واز میں شریک ہوئے ہیں. کہیں گے تمہاری سزا ہے.
تو بہرحال اس طرح کے واقعات کے ایسے برے اثرات پڑتے ہیں کہ کوئی سمجھے کہ کیا بدتمیزی ہے، حدیث شریف کے سبق میں ڈانٹ ڈپٹ، یہ کیا تماشا ہے؟ اگرچہ اس نے کوئی برائی نہیں ہے، حضرت تھانوی نے ڈنڈے سے پٹائی کی تو کیا برائی کی تھی؟ تربیت کے لیے کی تھی. تو اگر میں ڈانٹتا ڈپٹتا ہوں تو تربیت کے لیے کرتا ہوں، اس میں کون سی برائی ہے؟ مگر یہ کہ بہرحال نئے آنے والوں پر ایسے اثرات پڑتے ہیں. تو ایک تو اس وجہ سے میں نے عبارت پڑھانا طلبہ سے آج سے بند کر دیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ طالب علموں کو عبارت پڑھنے کا محاورہ ہی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ نیچے سے عبارت پڑھتے ہوئے نہیں آ رہے. نیچے اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں کہ کہیں مہینے میں ایک مرتبہ عبارت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور جو مہینے میں ایک مرتبہ عبارت پڑھے وہ عبارت پڑھنے کا طریقہ سیکھ ہی نہیں سکتا. تو جب نیچے سے ہی عبارت پڑھنے کے طریقے اور عبارت پڑھنے کا محاورہ اور لہجے بن کر نہیں آئے، تو اب یہاں میں کیسے لہجے بناؤں گا تمہارے؟ یہ تو نیچے درجوں سے ابھی پڑھتا پڑھتا عبارت آتا ہے تو یہاں آ کر کے پڑھتا ہے. اب نیچے اتنی بڑی جماعتیں ہو گئی کہ مہینے میں ایک دن نمبر آتا ہے، تو مہینے میں ایک دن نمبر جس کا آئے گا وہ عبارت پڑھنا کیا سیکھے گا؟ تو طالب علم دورے میں عبارت پڑھنا سیکھے ہوئے آتے ہی نہیں ہے. تب میں ان کو یہ کہاں تک سکھاؤں؟ میرے بس کا نہیں ہے سکھانا. تو جب نیچے یہ صورتحال ہے، یہاں اور ایک قدم آگے، وہاں مہینے میں ایک دن نمبر آتا ہے، یہاں سال میں کسی دن نہیں آئے گا نمبر. تیسری وجہ، پہلے طالب علم محنت کرتے اور پڑھ لیتے تھے عبارت، مگر پچھلے 3-4 سالوں سے صورتحال یہ آ گئی ہے کہ عبارت پڑھنے والے طالب علم محنت ہی نہیں کرتے. جس دن اس کا نمبر آتا ہے، مثلا 15 طالب علم ہے تو 15ویں دن جب اس کا نمبر آئے گا اسی دن عبارت آگے دیکھے گا اور پڑھنے کے لیے آ کر بیٹھے گا. 14 دن تک تو کتاب دیکھے گا ہی نہیں، آگے مطالعہ ہی نہیں کرے گا اور محاورہ ہی نہیں بٹھائے گا. تو جو آدمی 15 دن کے بعد اپنے نمبر پر جو محنت کرتا ہے وہ کبھی عبارت نہیں پڑھ سکتا. عبارت پڑھنا کون جانتا ہے کہ جو آدمی روز یہ طے کرے کہ کل مجھے ہی پڑھنی ہے، اس طریقے سے تیاری کرے تو 3 مہینے کے بعد عبارت پڑھنے کا ڈھنگ بیٹھتا ہے. لیکن جو اپنے نمبر پر تیاری کرے اسے 100 سال پڑھاؤ گے تو بھی اس کا ڈھنگ نہیں بیٹھے گا. اور میں نے پچھلے 2-3-4 سال سے یہ اندازہ کرتا آیا کہ طالب علم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. جس دن ان کا نمبر ہوتا ہے اسی دن وہ عبارت دیکھتے ہیں اور اسی دن پڑھتے ہیں. نتیجے میں نہ ان کا پڑھنا صحیح ہوتا ہے نہ ان کا لہجہ بنتا ہے، اور مجھے اس کی وجہ سے سر پیٹنا پڑتا ہے. تو میں کیوں تمہارے ساتھ سر پیٹوں؟ میرے کوئی باولے کتے نے مجھے کاٹ رکھا ہے، میں تو خود پڑھتا ہوں اور تمہارا کام چل رہا ہے. اگر تمہیں عبارت پڑھنی ہو تو جتنے پڑھنے والے ہوں یہ طے کر کے مجھے 2 باتیں لا کر بتاؤ. یہ کہ جتنے مثلا 12 طالب علم ہیں تو 12 یہ طے کریں کہ ہم روزانہ عبارت پڑھنے کی تیاری کریں گے. اور دوسری بات، یہاں ڈنڈا لا کر رکھو میرے پاس کہ جس نے عبارت کے پڑھنے میں غلطی تو میں معاف کرتا ہوں، لیکن لہجہ اگر اس کا بنا ہوا نہیں ہے تو میں ڈنڈے سے سر پھوڑوں گا. یہ 2 باتیں طے کر کے لاؤ جو عبارت پڑھنے والے ہیں تو پڑھواؤں گا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھوانے کی. سر پیٹنا میرے بس کا نہیں، ڈنڈا پیٹوں گا. اس لیے اگر تمہیں پڑھنا ہے تو مجھے پڑھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ جتنے عبارت پڑھنے والی ہے مل کر کے یہ 2 باتیں طے کر کے لاؤ اور اس کی خلاف ورزی نہ ہو تو میں آگے سوچوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی کم تمکث النفساء لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دیکھو اساتذہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ استاد ہیں کہ طالب علم اوندا سیدھا جو اسے ٹھوکنا ہے وہ ٹھوک رہا ہے اور وہ اپنا سن رہا ہے، کوئی غلطی کی اصلاح نہیں کریں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبارت پڑھنے والا فاعل مختار ہے، اور فاعل مختار کا فعل متخلل ہو تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ غلطی وہ کر رہا ہے، وہ جانے. بعض اساتذہ کا مزاج تو یہ ہے، ان کے یہاں تو ہر طالب علم عبارت پڑھ سکتا ہے اور جیسی ٹھوکنی ویسی ٹھوکتا رہے. میرا مزاج اس سے مختلف ہے. میں اس طالب علم کی غلطی کو اس کی غلطی نہیں سمجھتا، اپنی غلطی سمجھتا ہوں، اور اس کی غلطی اگر ہے تو اس کی اصلاح، ذرا سی باریک سے باریک غلطی کی بھی اصلاح اپنا فریضہ سمجھتا ہوں. اس وجہ سے میرے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی.
ورنہ اگر میں یہ نہ سمجھتا تو میرے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں، جو پڑھتے رہو، تم جیسا پڑھنا ہو پڑھتے رہو، میں سنتا رہوں گا، مگر یہ میرے بس کا نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ میں نے پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جو حیض کا خون ہے وہ حمل کے زمانے میں رک جاتا ہے۔ کیوں رک جاتا ہے؟ حیض کا خون پہلے رگوں سے بچہ دانی میں آتا ہے اور پھر بچہ دانی سے باہر نکلتا ہے، اور حمل کے زمانے میں بچہ دانی کا منہ بند ہو جاتا ہے، لہذا جو خون رہ گیا ہے اس کے نکلنے کا راستہ ہی نہیں رہا، تو پیچھے رک جاتا ہے۔ بچہ دانی میں رکتا ہے نہیں، بچہ دانی میں گرتا ہی نہیں، پیچھے رگوں میں رک جاتا ہے۔ پھر جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے تو وہی حیض کا خون ریفائن ہو کر، صفائی ہو کر بچے کی غذا بنتا ہے۔ پھر وہ خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے، اور بچے پر ایک پردہ ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں مشیمتن اور اردو میں کہتے ہیں نال۔ اس پردے کے اندر بچہ ہوتا ہے، یہ پردہ اس خون کو چوستا ہے، اور چوس کر کے اس کے پردے کی رگوں میں اس کی صفائی ہو کر اکٹھا ہو کر یہ رگ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے، اور بچے کی ناک رگ کے ساتھ اس پردے کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہے۔ پھر بچہ جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو یہ پردہ پھٹتا ہے، اس پردے کے اندر چکنا پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے پانی نکلتا ہے، پھر اس چکنے پانی کے ساتھ بچہ پھسل کر آ جاتا ہے۔ پھر بچہ نکل آیا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ پردہ، اچھا جب بچہ باہر نکلتا ہے تو یہ اس کی ناک کی رگ وہیں جڑی ہوتی ہے، تو اسے 2-3 انگل رکھ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں اور یہ دھاگا باندھ دیتے ہیں، بچہ الگ ہو گیا اور یہ اندر چلا گیا۔ پھر آدھا گھنٹے کے بعد وہ مشیمہ گر جاتا ہے، وہ نال میل گر جاتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ اب جو رگوں میں پیچھے خون ابھی باقی ہے وہ اب نکلتا ہے، اسی کو نفاس کہتے ہیں۔ نفسہ کے معنی ہے سانس لینا، والصبح اذا تنفس، نفس کے معنی سانس، نفاس اسی سے گویا اب بچہ دانی نے سانس لیا اور پیچھے سے خون تھا اسے نکالا۔ اس نفاس کی بالاجماع اقل مدت کوئی نہیں، بالکل نہ آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے، ذرا دیر آ کر کے رک جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے، 1-2 دن میں رک جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے، اقل مدت متعین نہیں۔ اکثر مدت میں اختلاف، صرف حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر مدت 60 دن ہے، اور بقیہ تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ اکثر مدت 40 دن ہے۔ حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی 40 دن کا نقل کیا ہے، مگر یہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی کوئی روایت ہے۔ مذہب شافعی میں جو مفتہ بھی قول ہے وہ 60 دن کا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفاس 60 دن آ سکتا ہے، اس سے زیادہ اگر کسی عورت کا خون جاری رہتا ہے تو پھر وہ استحاضہ ہے، اور جمہور کے نزدیک زیادہ سے زیادہ 40 دن آ سکتا ہے، اس سے زیادہ خون جاری رہے تو وہ نفاس، وہ استحاضہ ہے۔ اور اس اکثر مدت سے پہلے جب چاہے بند ہو جائے۔ عام طور پر عورتوں کو 20 اور 30 کے بیچ میں نفاس بند ہوتا ہے، 20 دن تو عام طور پر آتا ہی ہے، اور 30 دن پورے ہونے سے پہلے نفاس بند ہو جاتا ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اور جیسے حیض میں عادت بنتی ہے ایسے نفاس میں بھی عادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے میں 23 دن خون آیا ہے تو ہر بچے میں 23 دن ہی نفاس آئے گا، ایسی مقررہ عادت بن جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو 60 دن کہے ہیں ان کی دلیل کوئی نہیں۔ انہوں نے اکثر مدت حیض 15 دن قرار دی، اور جب حمل ٹھہرتا ہے تو 4 مہینے گزرنے کے بعد بچے میں روح پڑ جاتی ہے، لہذا اب جو حیض ہے وہ تو بچے کے استعمال میں آ رہا ہے۔ یہ پچھلے جو 4 مہینے کا حیض ہے وہ جمع ہے،
اسپیئر میں ہے، ضرورت کے وقت استعمال ہوگا. تو اگر عورت قوی ہے اور اس خون کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اکثر مدت کے اعتبار سے زیادہ 60 دن میں وہ خون نکل آئے. تو انہوں نے وہاں سے یہاں لیا ہے کہ 4 مہینے کا خون جمع رہتا ہے اور اکثر مدت ہے 15 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 60 دن آ سکتا ہے. بس یہی قیاسی دلیل ہے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تابعین وغیرہ کا کوئی فتویٰ ان کے پاس ہو، باقی حدیث مرفوع کوئی نہیں. جمہور کے پاس میں دلیل ہے وہ جو یہاں حدیث شریف ہے وہ جمہور کی دلیل ہے. کیونکہ یہ دلیل شوافع کے خلاف ہے، لہذا شوافع کو کچھ نہ کچھ اس حدیث پر حملہ کرنا ہے. انہوں نے حملہ کیا ہے کہ یہ حدیث قابل استدلال نہیں. اسے دیکھو. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد العالى عن ابي سهل عن مسة. یہ مسة ایک خاتون ہے، ان پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ اللہ جانے کون ہے، مجہول ہیں. یہ اعتراض کیا گیا ہے ان پر، مگر یہ بیکار اعتراض ہے 2 وجہ سے. ایک تو وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صحابہ سے جو اکابر تابعین روایت کرنے والے ہیں ان کے حالات اگر مجہول ہیں تو قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو ائمہ جرح و تعدیل کا قصور ہے. وہ کیوں بعد میں پیدا ہوئے؟ پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا انہیں، تاکہ راویوں کا ریکارڈ رکھتے. بشرا حضرت ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، اس وقت کے راویوں کے احوال کہاں منضبط ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ اس سے مسا سے روایت کرنے والے 2 نہیں کئی آدمی، اور جس راوی سے روایت کرنے والے 2 یا زیادہ ہو جائیں وہ مجہول العین نہیں رہتا راوی. لہذا مسا پر جو اعتراض کیا گیا وہ بیکار اعتراض. عن مسة الأزدية عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نفاس والی عورتیں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں، یعنی 40 دن تک نماز چھوڑے رہتی. اگر کسی عورت کا اس کے بعد بھی خون جاری رہے تو پھر وہ نماز شروع کر دے. بیٹھا کرتی تھی کا مطلب 40 دن تک وہ نماز چھوڑے رہتی، بیٹھا کرتی تھی یا نماز چھوڑا کرتی. اگر 40 سے آگے کسی کا خون جاری رہے تو پھر وہ نماز شروع کر دیتی تھی، پھر نماز چھوڑے نہیں رہتی. معلوم ہوا کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن، زیادہ سے زیادہ مدت. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے 40 دن تک نماز نہ پڑھے، یہ مطلب نہیں ہے. جب بھی پاک ہو جائے، 1 ہفتے میں پاک ہو جائے، 10 دن میں پاک ہو جائے، 20 دن میں پاک ہو جائے، جب بھی پاک ہو جائے نماز شروع کر دے گی. لیکن اگر خون مسلسل آتا رہے تو 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، اس کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. اب وہ نفاس والی عورت نہیں ہے، اب وہ استحاضہ کی بیماری میں. قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 40 يوما. اور یہ کہنا کہ یہ تو ام سلمہ کا قول ہے، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی کہ حضور کے زمانے کا یہ صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور کے زمانے کی جو صورتحال ہے کوئی ایک آدمی کی مخصوص صورتحال ہو، یہ تو ہو سکتا حضور کے علم میں نہ آئی ہو. لیکن سارے معاشرے میں جو بات پائی جا رہی ہے وہ حضور کے علم میں نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور نے اس سلسلے میں ہدایات نہیں دی، لہذا یہی تقریر نبوی ہو گئی، لہذا یہ حدیث بن گئی ہے. دوسری بات، حمل کے زمانے میں عورت کا بدن پھول جاتا ہے. جیسا معلوم جیسے ورم آ رہا ہے ایسا ہوتا، ہر عورت کا بدن کچھ نہ کچھ پھولے گا. پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اس کا جسم سکڑے گا، اور جب بدن پھول کر کے ورم ہو کر پھر بدن سکڑتا ہے تو جسم میں جھائیاں پڑتی ہیں، چہرے پر لمبی لمبی کالی کالی لکیریں محسوس ہوں گی، یا داغ، کالے کالے داغ محسوس ہوں گے. یہ جو کالے داغ یا کالی لکیریں محسوس ہوتی ہیں یہ جھائیاں ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں جھائیاں.